اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم۔ میرے محترم ڈی ایس پی ریحان صاحب، میرے پیارے بھائیوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، شاد اور آباد رکھے۔ مجھے ابھی کچھ دیر پہلے میں آیا، کمرے میں ہم بیٹھے، بات ہو رہی تو مجھے بتایا، میں نے پوچھا کہ جی جو 250 یا 300 جتنے بھی نوجوان پچھلی دفعہ جن سے مجھے سعادت حاصل ہوئی بات کرنے کی، کیا وہ آج موجود ہیں؟ تو بتایا گیا کہ شاید ان میں سے چند ہوں، زیادہ تر نئے بندے ہیں۔ تو میں ایک دو چیزیں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو پچھلی دفعہ بھی ہم نے کیا اور آپ کو اس گفتگو کے دوران اس چیز کی سمجھ آ جائے گی، ایک ایسی کمی ہے جس کو آج ہم پورا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ فی الفور، جس کی وجہ سے ہمارے بڑے کام ادھورے رہ جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ وہ چیز یہ ہے کہ آج آپ اپنا رائٹ ہینڈ اپنے دل کے اوپر رکھیے، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، سب نوجوان رکھیے، اور میرے ساتھ مل کر اپنے دل کے اندر یہ پکی نیت کیجئے کہ پاک پروردگار تیری رضا کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اے اللہ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس زندگی کو تیری رضا کے مطابق گزاریں، اور جب قبر میں اور میدان محشر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو پروردگار تیری رضا کے طالب ہوں اور تو ہم پہ راضی ہو۔ پروردگار جو ہم آج گفتگو سنیں گے یا جو میں کروں گا، صاف دل کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ ہمیں سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے لیے دعا کیجیے گا اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، پچھلے سیشن کے اندر میں ایک دو جملوں میں I will summarize it۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا، جس طرح جناب والا نے میرا تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی کرایا، ضروری ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ابھی اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے میرے اللہ کی توفیق کا صدقہ جو ہم کام کر رہے ہیں، میں جو بھی کام کر رہا ہوں، ایک تو یہ بزرگوں کی دعا اور نگاہ کرم کا صدقہ ہے، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں سنا دوں، اور اس مقصد کو میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنا لیجئے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس آپ کے صحابہ کبار تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں تم میں سے تب تک کوئی نہیں جائے گا جب تک تمہارے دلوں میں ایمان نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں ایمان تب تک نہیں ہوگا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ اور حضور نے پھر صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں وہ بہترین راستہ بتاؤں جس سے ایک دوسروں کے دلوں میں، ایک دوسرے کے لیے تمہارے دلوں میں محبت آ جائے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امن پھیلاؤ، اسپریڈ پیس۔ آپ کو تو بڑی عظیم نوکری مل رہی ہے، آپ تو امن کے محافظ بھی ہوں گے۔ میرے جیسے چھوٹے لوگ تو صرف امن پھیلانے میں ہیں، آپ نہ صرف امن پھیلائیں گے بلکہ اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو میرا جو انٹروڈکشن، اس کو سمجھ لیجئے، میرا مقصد صرف اتنا ہے، اس کے علاوہ مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی لالچ نہ دے۔ اور میں نے پچھلی سیشن کے اندر جو بات کی، آج بھی میں سوچ رہا تھا کیا بات کروں، تو میں نے سوچا جس طرح لاسٹ ٹائم کی اسی طرح کرتے ہیں۔ میں اگر چاہوں آئی کین ڈو اے کنونشنل کنٹمپریری ورک شاپ، میں سیلف ڈیولپمنٹ کی ورک شاپس بھی کرتا ہوں، آئی کین ڈو دا ہول ماڈرن سانگ اینڈ ڈانس ود یو، مگر میں جس طرح جناب کو کمرے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ میں وہ بات کروں گا جو میں خود سننا چاہتا ہوں، اور میں وہ بات سننا چاہتا ہوں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح میری زندگی بدلی تھی، آپ کی بھی زندگی بدل جائے گی اگر ہم حضور کی بات کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ کے عمل کریں، انتھوزیاسٹکلی، پازیٹیولی۔ اور اس کے لیے کوئی سٹیپ نہیں چاہیے ہوتا، یہ آج کل بڑے سٹیپس ہوتے ہیں نا، سٹیپ نمبر 1، سٹیپ نمبر 2، سٹیپ نمبر 3، پھر یہ کریں، 7 طریقے کار ہیں، 7 سٹیپس کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ وہ ایک اور بڑی مشہور کتاب ہے جی، گیٹ رچ گیٹ ڈیڈ، اس طرح کا نام ہے جی اس کا، اچھی کتابیں ہیں،
مگر میں ان چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتا، کیونکہ روزی کا وعدہ میرے اللہ نے کیا ہے۔ میں اس چیز میں دلچسپی رکھتا ہوں کہ میری استغفار کس طرح ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کس طرح مانگوں، میرا اللہ معاف کس طرح کرے۔ تو اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کی سنت پاک پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے آج آپ سے اسی طرح کی کچھ گفتگو کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ول گیو یو این اوور ویو آف واٹ از گوئنگ آن ان دا ورلڈ۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اپنے موضوع کے حوالے سے۔ تو پچھلے سیشن کے اندر جو بات کی وہ ہم نے یہ بات کی کہ آپ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھنا ساری زندگی، اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یو آر دا فرنٹ لائن آف جسٹس۔ آئی ڈونٹ کیئر وٹ somebody says to you۔ آپ کو کوئی بھی کہے، آپ کو کوئی ڈیروگیٹری ٹرم آپ کو کوئی کہے کہ نہیں تمہیں کیا پتہ ہے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم کیا ہو، ہم بڑا کچھ ہے، ان کو کہنے دیجئے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ اللہ کے فضل سے اس پہلی صف میں کھڑے ہیں جس میں انصاف ہوتا، یہ آپ کا مقام ہے۔ اور یہ بات میں نے پچھلی دفعہ بھی کہی اور اس دفعہ بھی کہوں گا، اور یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں نے کہا کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے کندھوں پر، جس کو نبھانے کے لیے آپ کے دل صاف ہونے چاہیے۔ اسی لیے آپ سے نیت کروائی ہے پہلے۔ ہمارے جتنے اعمال ہیں ان کی بنیاد حضور نے فرمایا تمہاری نیت ہے۔ ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ چلیں اپنے پروفیشن میں پروموٹ ہی ہونا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے اقدامات کرتے ہیں، یو ورک ہارڈ فار اٹ، یو ڈو آل سورٹس آف تھنگز، آپ پیپر دیتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، مگر ہیو یو میڈ دی انٹینشن؟ آپ نے نیت کی ہے اس پروفیشن، اس کیریئر کو چوز کرنے سے پہلے آپ نے نیت کی ہے کہ میں اس زندگی سے یہ پانا چاہتا ہوں؟ یار روزی آپ کو مل جائے گی، اور اگر اللہ چاہے نا کہ آپ کو روٹی نہ ملے تو کائنات کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو روٹی دے سکے۔ میری اور آپ کی تو اتنی جان بھی نہیں ہے، پر اگر اللہ چاہے نا کہ آپ اپنے دن کے اتنے، زندگی کے اتنے دن پورے کریں تو کوئی ان کو کم نہیں کر سکتا، آپ کو روٹی ملے گی۔ بٹ یو مسٹ میک دی انٹینشن۔ ساری سیلف ڈیولپمنٹ ورک شاپس، یہ سارا کچھ نہیں ہے اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے کچھ پانے کی۔ اس لیے ہم نے نیت سے شروع کیا، آپ کا دل صاف ہونا ضروری ہے۔ آج اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور آپ نے میرے پہ مہربانی فرمانی ہے، میری باتیں سن کے ان پہ عمل بھی کرنا ہے، اور اگر یہ آپ کے کام آئیں تو آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ میں آپ کی دعا کے لیے آیا ہوں۔ میں نے آج آپ سے ایک پولیس والے کے حوالے سے آپ کے کردار کی بات کرنی ہے۔ واٹ از یور رول ایز اے پولیس مین اور اے وومن؟ اینڈ جسٹ فار ایز آف اسپیچ ہم کہیں گے پولیس آفیسر، جس کے اندر دونوں مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں۔ ایز اے پولیس آفیسر آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا رول کیا ہے، اور آپ کا جو اخلاق ہے، آپ کا جو کیریکٹر ہے، اس کے اندر کون سی ایسی کوالٹی ہے جس کے بغیر آپ اپنا رول پورا نہیں کر سکتے؟ اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کل رات کو میں تقریباً 9 بجے کی خبریں تھیں جناب، اور میں نام نہیں لوں گا، میں خبریں دیکھ رہا تھا، اور اسمبلی میں ایک ہمارے بڑے مشہور سیاستدان کھڑے ہوئے تھے، اور وہ چیخ کے ایک بات کہہ رہے تھے، رول آف لا، قانون کی حکمرانی، دی سپریمیسی آف لا، قانون کی بالادستی، چیخ کے بات کر رہے تھے، بار بار اس کی بات کر رہے تھے۔ میں سوچنے لگا یہ رول آف لا کیا ہے، یہ قانون کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، یہ کیا ہے، اور یہ کس طرح پاکستان میں ہوگی؟ ہاؤ کین وی امپوز اٹ؟ انہوں نے اس کا بتایا بھی، مگر بائی دا ٹائم وہ اس کے بارے میں انہوں نے بات کی، میرے ذہن میں یہ چیزیں چلنی شروع ہوئی۔ اسی سے پھر ایک موضوع ذہن میں آگے جو آج کے سامنے میں بیان کروں گا۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، رول آف لا، قانون کی حکمرانی ایک میکنزم ہے، ایک پروسیس ہے، یہ ایک پریکٹس ہے، انسٹیٹیوشن ہے جس میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سپورٹ کرتی ہے اس آئیڈیا کو کہ قانون کے آگے سب برابر ہیں، کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی غیر ہو، کوئی اپنا ہو، میں ہوں یا وہ ہو، قانون کے آگے عربی اجمی سب برابر ہیں، کالا گورا سب برابر ہیں، کوئی بھی فیملی ہو، بیک گراؤنڈ ہو، قانون کے آگے وہ برابر، اور اس کو قانون کی حکمرانی کہتے ہیں، دا رول آف لا، اس کو کہتے ہیں کہ قانون کے آگے سب برابر ہیں۔ اور رول آف لا کے اندر ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ کوئی جماعت یا کوئی اکیلا بندہ اٹھ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لے، یہ بھی رول آف لا کا حصہ۔ میرے بھائیوں،
اس بات کو یاد رکھیے گا، اور یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ ادھر بیٹھ کے، تو جدید دور چل رہا ہے، دنیا کے ہر کونے کی خبر یہاں پہنچ جاتی ہے، پر تاکہ ایک ماحول بنا سکیں، آپ کا تصور بنا سکوں. I want you to know what's going on in the big wild world outside of Pakistan. پاکستان کے باہر کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم جس طرف دیکھتے ہیں وہ مغرب ممالک ہیں، ویسٹرن کنٹریز ہیں. میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہاں رول آف لا کے ایک حوالے سے کیا بات ہے، یہ آئیڈیا وہاں کیسے ہے. رول آف لا، قانون کی حکمرانی مغرب کے اندر، اٹ ہیز always been a central political and legal thought. اور یہ جو ہیلینسٹک فلاسفنگ فاؤنڈنگ فادر سے ارسطو، جس کو اردو میں کہتے ہیں ارسٹوٹل، 4 BCE حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 400 سال، یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں. تو اس نے اپنی نیکومکین ایتھکس، کافی کتابیں اس کے اندر، اس نے اس حوالے سے رول آف لا کے حوالے سے اسے ذکر کیا کہ رول آف لا از ڈسٹنگوش فرام دا رول آف دی انڈیویجول. رول آف لا قانون کی حکمرانی ہے، ایک بندے کی حکمرانی نہیں ہے. اسے یہ فرق ڈالا. یہ آئیڈیا ڈیولپ ہوتے 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 صدیوں کے تھرو مغرب ممالک میں پہنچا. وہاں جب پہنچا تو 18ویں صدی کا ایک فلاسفر، پولیٹیکل فلاسفر تھا، مونٹیسکیو. اس نے اس کو مزید ڈیولپ کیا، اور یہ ڈیولپ ہوتے ہوتے آج، اب ہم ماڈرن دور میں نہیں رہ رہے، ہم پوسٹ ماڈرن دور میں رہ رہے ہیں. آج کے دور کے اندر ویسٹرن کنٹریز کے اندر رول آف لا از سیکرڈ. رول آف لا کی نمبر 1 پوزیشن ہے، اور جو قانون ہے وہ سب کو برابر اپلائی کرتا ہے. نو ون از ابو دا لا. کوئی بندہ قانون کے اوپر نہیں، سب قانون کے نیچے ہیں. اس کی اگر آپ کو مثال، آپ سوچیں جی اس کی مثال کیا ہے، تو 2012 کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثالیں تو بہت ہیں مگر ٹائم کم ہے، میں آپ کو صرف 2012 کی ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت میں UK میں بھی تھا جناب. وہاں نا 10 وزیروں میں سے ایک وزیر، اس کا نام تھا کرس ہیون، بڑا قابل بندہ تھا، اور اس وقت وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ تھا آف انرجی اینڈ کلائمیٹ چینج. 10 ہی وزیر تھے طاقتور وزیر اس ملک میں اس وقت 2012، جن میں سے ایک وہ تھا. یعنی یہ میں آپ کو دہرا کے بتا اس لیے رہا ہوں کہ ہی واز ویری پاورفل، کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں تھا، سسٹم میں بڑی اس کی ایک پوزیشن تھی. اچھا جی، 2012 کے اندر وہ اریسٹ ہو گیا. کس جرم میں؟ کہ 2003 میں اوور سپیڈنگ کر رہا تھا، سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا، اور کیمرے میں تصویر آ گئی گاڑی کی. اور 2003 میں جب وہ تصویر آئی تو ود ان اے منتھ اور 2، 1-2 مہینے کے اندر آپ کے گھر لیٹر آ جاتا ہے کہ جی آپ کے پینلٹی پوائنٹس ہیں، 3 ہوتے ہیں، 12 ہو جائے تو لائسنس کینسل ہو جاتا. تو چونکہ میں بھی بیرسٹر ہوں تو میں بھی لیگل پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں، تو پروسیجر تھوڑا سا اس طرح تھا کہ جب وہ آئے تو اس نے بیسکلی کہنا تھا جی میں گاڑی چلا رہا تھا، میرے یہ 3 پوائنٹس ہیں، 3 پوائنٹس اس کے لائسنس پہ لگ جانے تھے. مگر اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آ گیا، لالچ آ گئی. اس نے کہا اپنی بیوی کو، جس سے بعد میں اس کی طلاق بھی ہو گئی، تو اس نے اس کو کہا کہ یہ جو 3 پوائنٹس ہیں نا، یہ تم اپنے نام کرا لو، میرا پولیٹیکل کیریئر ہے. 2003 میں، اور میں آپ کو 2012 کی بات بتا رہا ہوں. 2003 میں اس نے کہا کہ یہ تم اپنے نام کرا لو، میرا کیریئر ہے تو کوئی فرق نہ پڑے. اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک اچھی بیوی کی طرح اس نے اپنے نام کرا لیے. ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں انویسٹیگیشن شروع ہوئی. فرنٹ لائن کے جو آفیسرز تھے آپ کی طرح، انہوں نے ایمانداری کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن کی. 2012 میں اس کو پکڑ لیا. ایک آپ کی طرح آفیسر گیا، اس نے جا کر اس کو اریسٹ کیا. اریسٹ کرتے اس کو کوئی جھجک نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ صدیوں سے ایک چیز وہاں چلتی آ رہی ہے، رول آف لا، قانون کی حکمرانی. قانون کے آگے سب برابر ہیں. کرس ہیون جو 2012 میں سٹنگ منسٹر تھا، اس کو اریسٹ کیا گیا اس کے آفس سے، اور اس کو چارج کیا گیا پرورٹنگ دا کورس آف جسٹس، عدل کے راستے میں رکاوٹ بننا. اس سے اس کو چارج کیا گیا، وہ اوفینس تھا اس کا. اور پھر اس کی ٹرائل ہوئی، وہ کنوکٹ ہوا، اور اس کو پھر قید دی گئی. پولیٹیکل کیریئر سب کچھ ختم ہو گیا. مگر ہوا کیا؟ جسٹس پریویلڈ، قانون کی حکمرانی، انصاف ہوا. اور یہ خوشی کی بات ہے، یہ گورے کی بات نہیں ہے، یہ کسی کی بات نہیں ہے، یہ قانون کی بالادستی کی، اس کی حکمرانی کی بات ہے. اور یہ اس پہ کیوں ہمیں فخر کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، وہ بھی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. میں نے بھائیوں اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ باہر بھی گزارا ہے. میرے
بچپن کی جتنی عمر ہے الحمدللہ آپ کی طرح اسی مٹی میں کھیلتے کودتے گزری ہے، اور اسی مٹی کا، پاک مٹی کا صدقہ آج میں ادھر واپس ہوں، نہیں تو وہ دنیا ہی ایسی ہے بندہ کھو جاتا ہے وہاں۔ تو میں نے زندگی کا زیادہ تر حصہ باہر گزارا، میری ایجوکیشن، پروفیشنل کوالیفیکیشن سب کچھ باہر سے ہے، اور میں نے جب اپنی دینی تعلیم حاصل کی تو اللہ کے فضل سے مولانا روم کے دربار، ان کے قدموں میں بیٹھ کے اپنے استادوں سے حاصل کی، پاکستان سے حاصل کی۔ تو الحمدللہ میں آپ کو وہ سکے کے دونوں رخ دکھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سوسائٹی کے لیے جس کو چاہتے یا نہ چاہتے، جس کا ہم پیچھا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سے وہ ابھی آگے ہیں ہر حوالے سے، صرف ایک کمی ہے جس کمی کی وجہ سے وہ ناکام ہے، اور شاید اسی کمی کے پورے ہونے کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، وہ ہے ایمان۔ ان کے پاس نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس ایمان کو پکا کر لیں، نیت پکی کر لیں، تو ہم کامیاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اس ملک کے اندر یہاں بھی ہے، مگر وہ اس حوالے سے ہمارے سے آگے ہے کیونکہ ان کا سسٹم بہتر ہے۔ آپ سمجھیں اور پھر ان کے سسٹم سے اس کو بہتر سسٹم بنائیں، اس لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ان سے بہتر آپ کا کیریکٹر ہو، اور وہ کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ تو ان کے لیے جو رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی، وہ سیکرڈ ہے۔ پرائم منسٹر بھی ہو نا، وزیر اعظم بھی ہو، اس نے غلطی جرم کیا، وہ جا کے اریسٹ کر لیتے ہیں۔ سپیڈنگ ٹکٹ بیلٹ نہ باندھ کے باہر نکلے، اریسٹ کر لیتے ہیں، ادھر ہی پوائنٹس لگا دیتے ہیں، چاہے کوئی اور بڑا جرم ہو۔ پرائم منسٹر کے لیے بھی وہی قانون، عام بندے کے لیے بھی وہی قانون، اور صدیاں لگی ہیں۔ یقین کیجئے، تاریخ اٹھا کے پڑھیں، اٹ ہیز ٹیکن سینچریز، اے ویری لانگ ٹائم فار دیم ٹو کم ٹو دا پوائنٹ جہاں یو کے اندر اور کئی ایسی ویسٹرن کنٹریز ہیں۔ میں آپ کو یہ کانفیڈنس کے ساتھ بتا سکتا ہوں کیونکہ میں لیگل سسٹم کا حصہ ہوں، 90% انصاف ملتا ہے ان ملکوں میں۔ 90%، یہ بہت ہائی پرسنٹیج ہے، 90% وہاں انصاف ملتا ہے۔ مگر ان کی تاریخ کا دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ او بھائیو، جس وقت مسلمانوں پہ وہ گولڈن ٹائم تھا نا، آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا تھا، اس وقت مغربی ملک، یہ ویسٹرن لوگ، یہ گورے، یہ ڈارک ایجز میں تھے، اندھیرے میں بیٹھے تھے، ان کو کچھ نہیں پتا تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آج ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ان ویلیوز کی وجہ سے ہے، رول آف لا کی وجہ سے ہے، ایمانداری کی وجہ، یہ ویلیوز ہیں، شیولری، ایکوانمٹی، یہ چیزیں ہیں، یہ ان ویلیوز کی وجہ سے کامیاب ہیں۔ آج جو بھی ان کی ویلیوز ہیں، جو بھی پرنسپلز ہیں، جو بھی اصول ہیں، تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہو کے ان کے پاس پہنچی ہیں۔ بد نصیبی یہ ہے کہ ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ اپنا بیٹھے ہیں، اور دیکھیں وہ کہاں نکل گئے اور ہم کدھر ہیں۔ اس میں کوئی شرم نہ محسوس کریں، آپ کو کوئی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو جو اس طرح بوسٹ کرتا رہے نا جی آپ بہت کچھ ہیں، بہت کچھ ہونے سے پہلے، وہ آپ کی بربادی کا باعث بنتا ہے۔ جو آپ کو یہ بتائے تم بہت کچھ ہو سکتے ہو، کیونکہ اللہ نے تمہارے اندر سب کچھ رکھا ہے، اللہ نے سب کو خاص بنایا ہے۔ یاد رکھیں وہ آپ کے ساتھ مہربانی کر رہا ہے، آپ کا محسن نہیں ہوگا، جو آپ کو بتائے گا تم سب کچھ ہو سکتے ہو اگر محنت کر لو اور سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، سب کچھ ملے گا۔ تو اس وقت جب ان کے پاس مغرب میں کچھ بھی نہیں تھا تو مسلمانوں کے پاس سب کچھ تھا۔ یہ جو بھی ویلیوز ان کے پاس آئی ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہو کے آئی ہیں۔ آج آپ ویسٹ کے اندر جائیں تو وہاں زندگی پروٹیکٹڈ ہے۔ ادھر کئی دفعہ میں نے دیکھا زخمی بندہ سڑک پہ پڑا ہوا ہے، آپ جیسے نوجوان آئیں گے اس کی حفاظت کریں گے، مدد کریں گے۔ عام بندہ گاڑی روک کے تماشا دیکھتا ہے۔ میں خود گواہ ہوں اس چیز کا، میں کوئی آپ کو سنی سنائی GOAR کی بات نہیں میں سنا رہا، کوئی سرعام کی بات نہیں میں سنا رہا، یہ وہ چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں۔ پیچھے آندھی آئی، ہم جا رہے اور ایک درخت راستے میں گرا، چھوٹا سا، کافی مثلا حصہ تھا درخت کا، وہ گرا ہوا۔ میں نے گاڑی رکوائی، میں نے کہا یار نکل کے اس کو ہٹ، کیونکہ اسٹریٹ لائٹس تو ہے نہیں نا، گاؤں کی سائڈ پہ تھا۔ میں نے کہا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کسی کی ٹکر نہ لگ جائے، اندھیرا ہے۔ ہم تو پھر بھی گاڑی پہ، کوئی بائک پہ نہ آ رہا ہو، ہم جو ہی باہر نکلے تو ہم جو ہی باہر نکلے تو قدرتی طور پر 3-4 بائک والے، ان کے اوپر 3-3 لڑکے نوجوان آ کے رک گئے۔ بھئی آپ یقین کریں، یہ کچھ ساتھی میرے ساتھ تھے ادھر، یہ مہینے ڈیڑھ کی پہلے بات ہے، درخت اتارتے ہوئے ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا رہے ہیں، ان میں سے کسی نے آ کے مدد نہیں کی۔
اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے ایسا کیوں ہے. آپ باہر کے ملک میں چلے جائیں, جانور سڑک پہ زخمی پڑا ہو, پولیس والے بعد میں پہنچے یا نہ پہنچے, کوئی عام شہری آ کے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ لگا دے گا. تو ہمارے اندر یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. اس ملک کے اندر وہاں جا کے دیکھیں تو لائف پروٹیکٹڈ ہے, انصاف زیادہ تر بندوں کو مل جاتا ہے. کرپشن اور یہ ساری چیزیں جہاں اچھا ہے وہاں برا ہے, وہاں بھی ہے, مگر زیادہ تر مل جاتا ہے. رول آف لا اپ ہولڈ کیا جاتا ہے. پولیس آفیسر جو ہوتے ہیں فرنٹ لائن آف جسٹس میں ہوتے ہیں اور رول آف لا کو اپ ہولڈ کرتے ہیں. جب میں نے یہ سمجھا نا تو مجھے وہ سیاستدان صاحب, وہ جو پولیٹیشین صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی وہ پولیٹیشین صاحب کہہ رہے تھے جی رول آف لا پاکستان میں, تو مجھے اس وقت سمجھ آئی. اور میں یقین کریں رات 9 بجے کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب 5:30 پونے 6 بجیں گے, اگلا دن آئے گا, میں آ کے آپ کو یہ بات کہوں گا, کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں, میرے یہ نامہ اعمال میں بات لکھی جائے گی. اللہ مجھے اس کا اجر دے, کیونکہ میری نیت صاف ہے آپ کو بتانے میں کہ ان پولیٹیشین صاحب کو کوئی جا کے بتائے کہ رول آف لا کو اپ ہولڈ. رول آف لا کی تو آپ بات کر رہے ہیں, قانون کی بالادستی, قانون کی حکمرانی, اور بھائی رول آف لا پاکستان میں تب آئے گا جب آپ کو طاقت دی جائے گی, جب آپ کے کردار ٹھیک ہوں گے, جب آپ کی گرومنگ, یہ ساری, یہ اتنا ایک پروگریسو سٹیپ ہے, میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, خدارا اس موقع کو ضائع نہ کیجئے گا, یہ آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے. آپ کو نالج, آپ کو ہارڈ سکلز, سافٹ سکلز, ٹریننگ, ایکوپمنٹ, آپ کو یہ ساری چیزیں جب دی جائیں, آپ کی نیت پکی کی جائے, جس میں سے اچھے اعمال کی پیدائش ہو, آپ کو پاور دی جائے ابیوز کرنے کے لیے نہیں, امپلیمنٹ کرنے کے لیے قانون کے, تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر بھی ان سے زیادہ انصاف ملے گا. ہماری سوسائٹی میں بھی انصاف ملتا ہے مگر اور ملے گا, کیونکہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو انفورس کرنا چاہیے, آپ پہ فوکس ہونا چاہیے. آپ میرے سے آگے کھڑے ہیں, اگر گولی چلتی ہے نا, ڈنڈا برستا ہے, تو میں تو سٹیزن ہوں, میری حفاظت کرنے کے لیے آپ کھڑے ہیں. اسی طرح اللہ نے آپ کو اجر دینا ہے, مجھے اتنا اجر نہیں ملنا جتنا آپ کو میرے جیسے لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے اجر ملنا ہے. اس کی قدر ہمارے سیاستدانوں کو, ہمیں, مجھ جیسے لوگوں کو کرنی چاہیے, اور آپ کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے. میرے بھائیوں, دن رات لگا دو, مت دیکھو کیا ہو, کہاں سے آئے ہو, کہاں بیٹھے ہو, کہاں جانا ہے, کوئی نہیں پتا, بس یہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے, یہ یاد رکھو. اور دل جان لگا دو, آپ کے ساتھ آپ کی ماں کی دعا ہے, آپ کے ساتھ آپ کے باپ کی دعا ہے. آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, صرف آپ کا نفس آپ کے خلاف سازش کرے تو آپ ہار جائیں گے. اپنے نفس کو کنٹرول کریں. میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے اب یہ کہنا چاہتا ہوں, ٹو سمرائز, کہ واقعی مغرب ملک کے اندر پولیس سٹرونگ ہے. ہماری پولیس کو ادھر اور سٹرونگ ہونا چاہیے, کرنا چاہیے, اور یہ دس از اے اسٹیپ ان دیٹ ڈائریکشن. یہ جتنی آپ سے گفتگو کی جا رہی ہے, جتنے سیشنز, جتنے آپ کے افسران آپ پہ مہربانی کر رہے ہیں, آپ کے یہ سارا کچھ کر کے, یہ وہ آپ کو دے رہے ہیں جو شاید ان کو نہیں ملا تھا, تاکہ آپ اگر اس عمر میں قابلیت کی سیڑھیاں چڑھنا سیکھ جائیں نا, تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے آگے نہ جائیں گے. اور یہ جانتے ہوئے آپ کے لیے کرنا, اسی کو مہربانی کہتے ہیں. مغرب کے اندر پولیس سٹرونگ ہے, مغرب کے اندر ویلیوز ہے, نالج ہے, مغرب کے اندر انٹینشن بھی ہے, رول آف لا بھی ہے. پر یہ وہاں آیا کہاں سے؟ دین اسلام سے. یہ ویلیوز, یہ رول آف لا اسلام کا ہے. مسلمانوں نے اس کو امانتاً رکھا اور پھر آگے دیا. آج انہوں نے اس کو اپنا لیا, اور جنہوں نے نہیں اپنایا صرف اس وجہ سے وہ پیچھے ہیں کہ انہوں نے اپنایا نہیں ہے. یہ ہماری وراثت ہے. الحمدللہ آپ دیکھیے کہ اسلام کے اندر رول آف لا کو پریکٹس کرنے کی بہت تلقین کی جاتی ہے. اسلام کے اندر قانون کی حکمرانی سینٹرل پلیس رکھتی ہے. ایوری ون از ایکول بیفور دا لا, nobody is above the law. سب قانون کے آگے برابر ہیں, قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے. اور انصاف لوگوں کو قانون کی حکمرانی سے ملتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اسلام بہت زیادہ امپورٹنس اٹیچ کرتا ہے قانون کے ساتھ, ایکوالٹی کے ساتھ, انصاف کے ساتھ. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین. اللہ فرماتا ہے انڈیڈ اللہ loves those who act justly. میرا اللہ انصاف پسند لوگوں کو, انصاف کرنے والے لوگوں سے محبت فرماتا ہے.
یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was the epitome of justice. آپ انصاف پسند تھے اور انصاف فرماتے تھے، اور آپ نے کبھی اونچے نیچے میں فرق نہیں کیا. انصاف کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے کبھی امیر غریب میں فرق نہیں کیا. یہ نہیں دیکھا کہ تم امیر ہو تو تمہارے لیے اور ہے، تم غریب ہو تو تمہارے لیے اور ہے. اور اس کی بہترین مثال صرف ایک دے کے تاکہ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں. مخزوم جو ایک قبیلہ تھا، اس کی ایک عورت تھی، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور بڑی وہ طاقتور امیر ترین عورت تھی. چوری کرتے پکڑی گئی. یعنی اس دور بھی امیر چوری کرتے سن، تو چوری کرتے پکڑی گئی. تو اس کو جب پکڑ لیا، اس کی چوری ثابت ہوگی، تو قریش کے کافی بڑے بڑے جو نامور لوگ تھے، انہوں نے آ کے حضور سے سفارش کی کہ اس پہ مہربانی کریں، اس کو معاف کر دیجئے. حتیٰ کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف لائے. آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو معاف کر دے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے، یعنی ہم سے پہلے جو قومیں آئیں، ان کی بربادی کی وجہ یہ تھی کہ غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے قانون اور. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرا اپنا بھی کوئی ہو، میرا اپنے جسم کا بھی کوئی حصہ ہو، وہ بھی اگر قانون توڑے تو اس کو بھی شریعت کے مطابق وہی سزا ملے گی. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے بھائیوں، قانون کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما کے ثابت کر دیا تا قیامت تک کہ اٹ ہیز اے سینٹرل پلیس ان اسلام. آپ لوگ آج جتنے ادھر بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا، آپ جتنے ادھر بیٹھے ہیں، آپ لوگ یاد رکھیں، اور یہ بات میں ہر گفتگو میں بار بار دہراؤں گا تاکہ یہ اس سبق کو رٹ لیں. کوئی اندھیری رات آئے گی، کوئی اندھیرا لمحہ آئے گا جس میں شیطان آپ پہ حاوی ہوگا، یا آزمائش آپ پہ آئے گی. اور اگر آزمائش نہ آئے نا تو پھر حساب کس چیز کا اللہ لے گا؟ آزمائش میں آپ کیا کرتے ہیں، اسی کا تو حساب ہوگا. تو یہ آپ سبق رٹ لیں کہ آپ، اور اس سے آپ کے اندر حیا پیدا ہو جائے گی. انشاءاللہ اگلے سیشن میں سر حیا پہ بات کریں گے. حیا پیدا ہوگی، اور حیا بڑی اچھی، بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. آپ انصاف کی پہلی صف میں ہیں، آگے کھڑے ہیں، اور آپ کا کردار ایز اے پولیس آفیسر قانون کی حکمرانی کی حفاظت کرنا ہے، اپ ہولڈنگ دا رول آف لا، تاکہ سوسائٹی کے اندر انصاف ہو سکے. اگر آپ نہیں نہ کریں گے تو خدا گواہ انصاف نہیں ہوگا. اگر آپ کر جائیں گے نا تو مجھ جیسے لوگوں کو انصاف مل جائے گا. اللہ آپ کو اجر دے گا، پر انصاف سوسائٹی کو مل جائے گا. یہ بوجھ آپ پہ ہے، اور اللہ نے کبھی کسی پہ وہ بوجھ نہیں ڈالا جس کو پھر اس کو اٹھانے کی ہمت بھی نہیں دی. آج آپ ادھر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے آپ آئے ہیں، کہاں سے آپ آئے ہیں، میں نہیں جانتا. مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ آپ خاص ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. آپ کو وہ چیزیں وہ میرے رب نے عطا فرمائی ہیں جن سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ نہ کریں، اس کا آپ حساب دیں گے. یہ یاد رکھیے گا. آپ انصاف کی پہلی صف میں ہیں، اور سوسائٹی کے اندر جسٹس کے لیے اپنے کردار ایز اے پولیس آفیسر کو فلفل کرنے کے لیے آپ کے اندر کچھ کوالٹیز ہونا ضروری ہیں. آپ کے کیریکٹر کے اندر، آپ کے اخلاق کے اندر یو مسٹ ہیو سم کوالٹیز، کچھ صفات ضروری ہے، جن میں سے چند کا میں نام لیتا ہوں اور میں بڑی سوئفٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے ضروری کون سی ہے. آپ کے اندر میرے بھائیوں ایمانداری، آنیسٹی ہونا ضروری ہے. آپ کے اندر بریوری، کریج، بہادری، دلیری یہ ہونا ضروری ہے. آپ کے اندر پرہیزگاری ہونا ضروری ہے. آپ کے اندر نالج ہونا ضروری ہے، اویئرنس ہونا ضروری ہے. آپ کو شیولرس ہونا ضروری ہے، یعنی آپ کے اندر حلم ہونا چاہیے، آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے، آپ کے اندر ٹالرنس ہونا چاہیے، آپ کے اندر یہ اکوپمنٹ، یہ سکلز ہونی چاہیے کہ آپ کو غصہ آئے اور آپ اپنے غصے کو عام بندے سے زیادہ کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اخلاق، آپ کے ہاتھ، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے جسم کا ہر حصہ صاف ہونا چاہیے، حتیٰ کہ آپ کے دل کو صاف ہونا چاہیے. یہ سب کوالٹیز آپ کے اخلاق، آپ کے کیریکٹر کو صاف اور بہتر بناتی ہے. یہ آپ کے اندر ہونی چاہیے. نہیں ہے تو دیکھیے. مگر میں آج آپ کو بتا دوں ان سب صفات میں سب سے جو ضروری صفت ہے، سب سے جو امپورٹنٹ کوالٹی ہے، جو آپ کو ایز اے پولیس آفیسر آپ کا رول پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی، کرنے دے گی، وہ ہے خدمت خلق. وہ جذبہ جس سے آپ
دوسرے کی خدمت کرتے ہیں. میرے بھائی اگر تیرے اندر یہ نہیں نا تو ایمانداری مکمل نہیں، بہادری مکمل نہیں، صبر نہیں مکمل، حلم نہیں مکمل، علم نہیں مکمل، کردار نہیں مکمل، کچھ بھی نہیں ہے اگر خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے. آپ پنجاب پولیس کا موٹو سن لیجئے. میں نے ویب سائٹ کے اوپر جا کے جناب ڈبل چیک کیا کہ کہیں میں غلط نہ کہہ دوں. آپ کی پنجاب پولیس ماشاءاللہ فخر کریں، آپ پنجاب پولیس کا حصہ ہیں. پنجاب پولیس کا موٹو ہے سرو اینڈ پروٹیکٹ آور پنجاب. پنجاب 5 نہروں والا علاقہ، اس کے لوگوں کی حفاظت، ان کی خدمت، یہ موٹو ہے پنجاب پولیس کا. باقی سب چیزیں زندگی کا حصہ ہیں. اب خدمت خلق کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، بڑی کمال کی بات ہے. خدمت خلق کرنا اچھا عمل ہے، لوگوں کی خدمت کرنا اچھا عمل ہے. میرے بزرگ فرماتے تھے، میری دادی جان فرماتی تھیں، یہ میری اپنی دل کی بات ہے آپ سے شیئر کر رہا ہوں، مجھے تو بڑا فائدہ ہو آپ کو ملے. انہوں نے کہا کہ پتر کسی نو پہلے سلام کرن نال شان کٹدی نہیں وددی ہے. آپ سلام، یہ تو ثواب کا بھی کام ہے، حضور کی سنت ہے سلام میں پہل کرنا، مگر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے آ کے ملے، وہ مجھے. آفیسرز کے اندر وہ رینکنگ ہوتی ہے. آئی اپریشیٹ دیٹ. میں بھی اپنے سینئرز کو پہلے سلام کرتا ہوں، میں اپنے شیخ، اپنے استاد پہلے میں سلام کرتا ہوں، وہ اپنی ایک جگہ پہ ہے. مگر اس کے علاوہ اپنے برابر کو، یا اپنے سے جو نیچے ہو، یا آپ سے جو کمزور ہو، آپ طاقتور ہو، اس کو بھی پہلے سلام کرنے سے میرے بزرگ فرماتے تھے کہ انسان کی شان بڑھتی ہے، اور میرا تجربہ بھی یہی رہا ہے. خدمت خلق کرنے سے یہ ایک نیک عمل ہے. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے فالذین، جس آیت کی میں نے شروع میں تلاوت کی اس کا میں آپ کو ترجمہ بھی سناؤں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم. میرا اللہ فرماتا ہے دوز ہو بلیو اینڈ ڈو گڈ ڈیڈز، جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، شل بی گرانٹڈ فارگیونیس، ان کو میرا اللہ فرماتا ہے میں بخش دوں گا. اینڈ ہیو آنریبل سسٹننس، اور میرا اللہ فرماتا ہے رزق کریم، ان کو میں پاک روزی عطا فرماؤں گا. 3 سیکنڈ کے لیے خاموشی سے اس بات کو سینے میں آج اترنے دیں. یہ میرے اللہ کا وعدہ، اس سے بڑی کیا گارنٹی چاہیے. میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو نیک اعمال کریں، جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، اللہ فرماتا ہے میں ان کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، اور ان کو میں عظیم پاک روزی عطا فرماؤں گا. لوگوں کی خدمت کرنا، خدمت خلق کرنا پاک نیک عمل ہے. اٹ از اے گڈ ڈیڈ، اس میں کوئی شرم نہیں ہے. اٹ از، اور آپ نے اپنا کیریئر ہی چوز ایسا کیا جس کے اندر کور کے اندر آپ کی ڈیوٹی کے خدمت خلق ہے. خدمت خلق نہیں ہوگا نا تو قرآن اپنے قانون کی حکمرانی کے لیے آپ رول نہیں ادا کر سکتے. خدمت خلق پہلے ہے. تو اللہ فرماتا ہے تو یہ نیک عمل یعنی خدمت خلق کرو گے تو ایک اونچا مقام، عظیم مقام ملے گا، جس میں میرا رب نہ صرف بخشش گناہوں کی وہ وعدہ فرما رہا ہے، بلکہ آنریبل سسٹننس، پاک روزی کا وعدہ کر رہا ہے. پاک روزی دنیا میں مل جائے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں حلال کی روزی، جو خون پسینے سے کمائی جاتی ہے. اور پاک روزی آخرت میں ملے نا تو اس کو جنت کہتے ہیں. اللہ نے ادھر دونوں وعدے کر دیے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اگر تو نیک عمل کرے گا، جو ایک نیک عمل یعنی خدمت خلق ہے، نیک عمل خدمت خلق کرو گے بخش بھی دوں گا، ادھر بھی حق حلال کی روزی، ادھر بھی حق حلال کی روزی. اور یاد رکھیے کہ خدمت خلق کوئی عام کام نہیں ہے، یہ انبیاء کا پیشہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں یہ واقعہ ہے، میں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. I'll summarize it. سورہ القصص کے اندر واقعہ آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شہر میں پہنچے نا، مدین اس شہر کا نام تھا، وہاں ایک کنواں تھا، تو وہاں نا بڑے وہ بندے کھڑے ہوئے، مرد حضرات کھڑے ہوئے اپنے جانور لے کے، بڑے تگڑے تگڑے طاقتور نوجوان. تو آپ نے دیکھا کہ دور پیچھے نا 2 بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے پاس جانور ہیں. آپ نے ان بچیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم آ کے اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ غریب ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، ہم مجبور ہیں، ہیلپ لیس ہیں، لاچار ہیں، ہمیں مجبوری سے ان کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ اپنے جانوروں کو پلا لیں، اگر کوئی پانی بچا تو ہم بھی پلا لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، ان بچیوں کی خدمت کی،
ان کے جانور لیے, ان کو پانی پلایا, اور جا کر سائے میں بیٹھ کر آپ نے فرمایا اے پاک پروردگار I am dependent on you to send me good deeds. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پاک پروردگار میں تیرا محتاج ہوں کہ تو مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. خدمت خلق. اور طبرانی کی بلکہ یہ ایک اور حدیث ہے, میں آپ کو اس کے حوالے سے بھی بتا دوں, اور میں نے جب یہ پڑھی میری کیفیت بن گئی. اللہ کرے یہ آپ کے دل میں اترے, کیونکہ کمال کی بات ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک خاص گروپ بنایا ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروپ آف, ایک جماعت لوگوں کی بنائی ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ ان کی جا کے مدد کریں جو ضرورت مند ہے, جو ڈسٹریس میں ہے, مصیبت میں ہے. حضور فرماتے ہیں رب نے, یہ طبرانی کی حدیث ہے, میں آپ کو اس کے ریفرنس بھی دوں گا, آپ جا کے پڑھ لیجئے گا, یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں میں آپ کو سنا رہا. حضور نے فرمایا کہ رب نے ایک مخصوص جماعت کی تخلیق فرمائی, گروپ آف پیپل بنائے جن کا کام یہ ہے کہ ضرورت مند لوگوں کی جا کے مدد کرے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مخصوص جماعت ہے نا, جو لوگوں کی مدد کرتی ہے, اس مدد کے بدلے میں, اس خدمت کے بدلے میں میرے رب نے ان کو ان خوش نصیبوں میں رکھ دیا جن کو میرے اللہ نے اپنے عذاب سے ہمیشہ کے لیے بخش دیا. یعنی یہ بات سن لیجئے, یہ بات سنیے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مصیبت میں ہو اس کی مدد جو کرے, جو مصیبت میں ہو اس کی جو مدد کرے, میرا اللہ اس کو اپنے عذاب سے ہمیشہ کے لیے حفاظت میں لے لیتا ہے. تو لیٹ می سے دس ٹو یو, مجھے آج آپ کو یہ کہنے دیجئے کہ جب آپ کے پاس کوئی مجبور بندہ مدد کے لیے آئے, آپ کے پاس کوئی بوڑھی ماں مدد کے لیے آئے, آپ کے پاس کوئی مجبور بچی, عورت, ہمارے معاشرے کی پسے ہوئے لوگ مدد کے لیے آئیں, آپ چاہے مرد ہوں یا عورت, آپ پولیس مین ہوں یا پولیس وومن, آپ کے پاس کوئی مدد کے لیے آئے, آپ خوش نصیب ہیں, کیونکہ میرے حضور کا فرمان ہے آپ اس جماعت میں سے ہیں جس کو اللہ نے بنایا مدد کے لیے ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مدد, اس خدمت کے صدقے میرا اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں لے. میرے بھائیوں یہ ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری ہے. یس اس کا بڑا اجر ہے, بڑا ثواب ہے, اٹس اے پریویلیج, مگر یہ ذمہ داری ہے, بھاری ذمہ داری ہے جو آپ کے کندھوں پہ. میرے رب نے بڑا کرم آپ پہ فرما دیا ہے. مجھے یہ خوش نصیبی نہیں ہوئی, میں پولیس میں نہیں ہوں, آپ پولیس میں ہیں, کل کو پتہ نہیں 100 سال بعد اس کا نام کچھ اور ہو, پر جب تک آپ یہ کام کرتے رہیں گے نا, خدمت خلق کرتے رہیں گے, تو آپ اسی خاص الخاص جماعت میں سے رہیں گے جس کو رب نے اپنے عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. You'll always be انشاءاللہ تعالی, you'll always be in the protection of اللہ سبحانہ و تعالی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک, آپ نے فرمایا جو کوئی بھی کسی کی مدد کرتا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, حضور نے فرمایا, یہ میں نہیں کہہ رہا, میری بات ہو تو ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کسی کی مدد کرتا ہے, اپنی سیفٹی کی پرواہ کیے بغیر کسی کی مدد کرتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر اپنے کرم اور فضل کی بارش فرما دیتا ہے, اس کے مقدر میں, اس کے نصیبوں میں, نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے. ہر قدم جو کسی کی خدمت کرنے میں وہ بندہ اٹھاتا ہے, اس ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے. اور یہاں تک نہیں, حضور نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کی مدد کے لیے نکلتا ہے اور اگر اس کی مدد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, حضور فرماتے ہیں میرا اللہ اس کے تمام گناہ اس طرح اس کو پاک کر دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, جیسے نیا بچہ, ایک بچہ دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے جس طرح وہ سن فری ہوتا ہے, بالکل پاک ہوتا ہے اس وقت, اس طرح میرا اللہ اس بندے کو
تمام اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، جو کسی کی مدد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک نہیں، اگلی بات سنیے، اگلی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ کسی کی مدد کرتے ہوئے اللہ یہ سب کے نصیب میں رکھے۔ مرنا تو ہے ایک دن، مرنا تو ہے، اللہ اور اس کے حبیب کا عشق لے کے دنیا سے جائے نا، اس سے اچھی کوئی موت نہیں ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا سنیے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کی خدمت، کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہوئے اگر اس کو موت آ جائے تو میرا رب میدان محشر میں اس کے تمام گناہ معاف کر کے بغیر کسی حساب کے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کی کوئی عام جاب نہیں ہے، میں ادھر آپ کی خوشامد کے لیے نہیں بیٹھا، میں آپ کو سچی باتیں بتا رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، موقع مل کے بھی گنوا دینا اس کو بد نصیب کہتے ہیں، جس کو پتہ ہی نہیں اس کو کیا ملا ہے اس کو کیا کہنا ہے، یا جس کو ملا ہی نہ ہو اس کو کیا کہنا ہے۔ جس کو ملا ہو، جس کو بتا رہے ہوں، جس کو سکھا رہے ہوں، وہ سب کچھ جان کے، جان بوجھ کے اگر وہ غلط راستے پہ چلے تو ان کو باغی کہا جاتا ہے، وہ گناہ گار ہوتے ہیں، بغاوت والے۔ میں عموماً یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی گناہ گاروں کے لیے بنائی، دوزخ بھی گناہ گاروں کے لیے بنائی۔ دوزخ ان گناہ گاروں کے لیے ہے جو گناہ کر کر اپنے گناہ پہ ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے بس کرنا ہی کرنا ہے، جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ میرے رب نے ان کے لیے دوزخ کر دی۔ اور جنت ان گناہ گاروں کے لیے ہے جنہوں نے گناہ تو کیا ہے پر جو ہی احساس ہوا، پتہ لگ گیا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی اور میرے رب نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو جنت عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی عام جاب نہیں ہے آپ کی، یہ بڑی عظیم جاب ہے، بہت عظیم کیریئر ہے، اس کی قدر کرنا، اس موقع کو نہ گوانا۔ میرے نصیب میں نہیں آیا، آپ کے نصیب میں آ گیا۔ ڈو ناٹ ویسٹ دس اپرچونٹی۔ کسی کی بات میں آ کے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا۔ رب نے آپ کو سب، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ تمہارے اندر خزانے رکھے، کبھی اندر تو دیکھ۔ میرے اللہ نے ہر چیز آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اپنے ایمان کو پکا کریں اور اگر کمزور ہو جائے توبہ کریں اور دوبارہ پکا کر لیں۔ مولانا روم کے دربار کے اوپر نا ایک شعر لکھا ہوا ہے فارسی میں، میں اس کا ترجمہ اور اس کا مثلا جو مفہوم ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تم لوٹ کے آ جاؤ، 1000 دفعہ اپنا وعدہ توڑ چکے ہو، لوٹ کے آ جاؤ، اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ تو مت گھبرائیے گا اگر غلطی ہو جائے، کوئی بات نہیں، بشرط یہ کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس ذمہ داری کو اٹھانے کی نیت جو آج آپ نے کر لی، پہلے بھی کی ہوگی، آج پھر کر لی، روز اس کو تازہ کیجئے، تو آپ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس کو پراپرلی نبھائیں گے۔ آپ کے پاس ایک بڑا عظیم موقع ہے قانون کی حکمرانی کو اپ ہولڈ کرنے کا، اس کی حفاظت کرنے کا۔ آپ کے پاس ایک نایاب موقع ہے کہ آپ ہماری سوسائٹی کے اندر انصاف لوگوں کو دے سکیں، کیونکہ آپ فرنٹ لائن میں ہیں۔ آپ کے پاس ایک نایاب موقع ہے، آپ اپنے کیریکٹر کو، اپنے اخلاق کو بہتر کر سکیں، خدمت خلق کر کر اللہ کے فضل و کرم سے ایک قابل پولیس آفیسر بن سکیں۔ اور اگر آپ لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے، الٹا ان سے خدمت کروائیں گے، اگر آپ ٹھیک کی بجائے غلط کریں گے، اگر آپ اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور کریں گے، اگر آپ کسی امیر کو دیکھ کے چھوڑ دیں گے اور غریب کو پکڑ کے سائڈ پہ لگا لیں گے، کئی دفعہ دیکھتے ہیں بڑی گاڑیوں والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، موٹر سائیکل والوں کو لگا لیتے ہیں۔ اگر آپ اللہ معافی دے، خدا نخواستہ ان میں سے ہو جائیں گے تو آپ ناکام ہوں گے۔ یہ آپ کے پاس موقع ہے، ان میں سے نہ بنیے گا، اور اگر آپ ان میں سے ہو جاتے ہیں تو پھر خدا کے کرم کی نگاہ جب ہٹ جاتی ہے نا، پھر مصیبتیں آتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مزے سے لطیفہ ایک سناتا ہوں جی۔ ایک بندہ تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ غور سے دیکھیے جا، کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب ادھر ہاتھ لگاتا ہوں درد ہوتی ہے، ادھر ہاتھ لگاتا ہوں درد ہوتی ہے، ادھر یہ انگلی لگاتا ہوں درد ہوتی ہے، ادھر انگلی لگاتا ہوں درد ہوتی ہے۔
آپ ڈاکٹر صاحب سمجھیں کہ یہ انگلی جدھر جدھر لگاتا ہوں ڈاکٹر صاحب درد ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے قریب ہو کے اس کو دیکھا چپ کر کے بیٹھ کے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں جدھر انگلی لگا رہا ہوں میری جان نکل رہی ہے, درد ہو رہی ہے, آپ آرام سے بیٹھ کے ہیں. اس نے کہا یار تیرا پورا جسم ٹھیک ہے, تیری انگلی ٹوٹی ہوئی ہے. آپ کو میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ اگر سمجھ آئی ہوتی تو آپ کا ریئیکشن اور ہوتا. اس سے کہا کہ تیرا پورا جدھر جدھر تو انگلی لگا رہا ہے نا, کہہ رہا ہے کہ شولڈر میں بھی درد ہے, یہ پیٹ میں بھی درد ہے, سینے میں بھی درد ہے, تیرا جسم سارا ٹھیک ہے, تیری انگلی ٹوٹی ہوئی ہے. اور بھائی ایمانداری ہو, بہادری ہو, موقع ہو, نوکری مل بھی گئی ہے, سیٹنگ ہو بھی گئی ہے, سارا کچھ ہو گیا ہے, خدمت خلق کا جذبہ نہیں نا تو کردار نہیں مکمل. میرے بھائیوں, ٹرولی سرو ادرس, ان کی ضرورت آگے رکھو, اپنی ضرورت پیچھے رکھو, پھر کامیاب ہوگے. یہ آپ کو بڑا ایزی میں نسخہ بتا رہا ہوں, اور یہ جتنا آسان ہے کہنا اتنا ہی مشکل ہے اس پہ عمل کرنا, کیونکہ بار بار بندہ بھول جاتا ہے, میں خود بھول جاتا ہوں. اپنی ضرورت پیچھے کرو, اس کی ضرورت آگے کرو. کم از کم 12 گھنٹے جو ڈیوٹی ہے, جتنے بھی گھنٹے آپ کی, تو ڈیوٹی بھی بڑی سخت ہوتی ہے جتنا مجھے پتہ لگا ہے. اللہ آپ کو ہمت عطا فرمائے. جتنی بھی ڈیوٹی ہے کم از کم, پھر عادت پڑ جائے گی دوسری زندگی میں بھی کہ دوسرے کی ضرورت کو آگے رکھو, اپنی ضرورت کو پیچھے رکھو. اس کو پولیس والا کہتے ہیں. یہ خدمت خلق ہوتی ہے, اس کا اجر میرا اللہ آپ کو دے. اور اس کے صدقے, اس خدمت خلق کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا, اور اس طرح لے گا کہ ہمیشہ کے لیے میرا رب حضور نے فرمایا آپ کو اپنے عذاب سے محفوظ کر دے گا. اب سوچنے والی یہ بات ہے, اور یہ میری آخری بات ہے, اس میں بہت بڑا سبق ہے. میری اور آپ کی بات اپنی جگہ پہ, میں آپ کو بڑے بندوں کی مثال دے سکتا ہوں, اور میں دینا چاہتا بھی ہوں مگر ٹائم کم ہے, میں نہیں دوں گا. میں آپ کو صرف ان عظیم ہستیوں کی مثال دے دوں گا جن میں ہمارا ایمان بھی ہے, جو ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہیں, جن سے مودت اور محبت کرنا ہم پہ فرض ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا کم از کم سال میں ایک دفعہ مطالعہ کیجئے. مجھے کمرے میں جناب فرما رہے تھے کہ جی اپنے استادوں کی بات سنا رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرو, پڑھو, اور اس پر غور و فکر کرو. کیا خوب ہو سپارہ پڑھ لو, جتنا, اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے جتنا پڑھ سکتے, چاہے 3 لائنیں پڑھ سکتے ہو 3 لائنیں پڑھ لو ترجمے کے ساتھ. تلاوت کا ثواب ہے, عربی پڑھنے کا ثواب ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے, مگر ترجمے کے ساتھ پڑھو گے سمجھ آئے گی تو اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوگا اس دنیا میں بھی. تو اللہ کے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا بھی مطالعہ کیا کریں. بڑی کتابیں ہیں, اٹھا کے کوئی بھی پڑھ لے اور آپ کو بڑا فائدہ پہنچے گا. عظیم ہستیوں کے بارے میں پڑھا کریں. یہ باقی دنیا دار لوگوں کے بارے میں تو بڑا پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہے. میں اب یہ لسٹ لگا دوں تو بڑی بڑی لسٹیں آ جائیں گی کہ جی اس نے سائیکالوجی کے حوالے سے یہ بات کی ہے, سیلف ڈیولپمنٹ کی جی اس نے یہ بات کی ہے, الفریڈ ایڈلر نے جناب یہ اپنا کوگنیٹو تھیراپی کے حوالے سے یہ بات کی ہے, گیٹ رچ کوئک ڈیڈ, یہ جو کتابیں ہیں رچ اینڈ پور کی کتابیں, راتوں رات امیر, یہ بڑے بڑے بندے ہیں یار. میں آپ کے سامنے لسٹ پوری لگا دوں, مگر میں ان 2 ہستیوں کی بات کرنے لگا ہوں جن سے اگر محبت نہیں بلکہ مودت کریں گے تو دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. حضرت سیدہ پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا, آپ کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہو. اس میں یار جھجکا نہ کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ میرے جگر کا. آپ نے فرمایا کہ جس نے آپ کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا, اور جس نے آپ کو سیدہ ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا. یہ وہ ہے جب آپ تشریف لاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے. یہ وہ ہیں. ہم مسلمان ہیں. میں ادھر بھی آ کے اگر آپ کے ساتھ اسلام کی بات کرنے سے مجھے کچھ جھجک آئے تو جہنم میں جائے ایسا سوٹ, ایسی ٹائیاں, ایسی کرسیاں, ایسے عہدے جو مجھے اسلام کی بات کرنے سے روکیں, جو مجھے اپنی مسلمانیت سے روکیں, اپنا اسلام سامنے رکھنے سے روکیں. کوئی نہیں ایسی جاب چاہیے, ایسا کوئی کام نہیں چاہیے جو میرے اسلام میں خلل پیدا کرے. ہاں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے پولیس آفیسرز کا ڈپارٹمنٹ ہو, وکلاء کا ڈپارٹمنٹ ہو, ڈاکٹرز کا شعبہ ہو, ٹیچرز کا شعبہ ہو, انہوں نے جب اسلام کی ویلیوز کو سمجھا, اپنایا, عمل کیا ہے
تو زمین سے اٹھ کے عرشوں کی بلندی تک اللہ نے ان کو کامیابی دی ہے. تو اسلام سے نہ گھبرائیں اور نہ اس سے پیچھے ہٹیں. حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نہ بیمار تھیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لائے. آپ نے پوچھا کہ سیدہ آپ کے لیے میں آج کیا لاؤں, کچھ کھانا پسند کریں گے؟ یہ سبق ہے اس کے اندر آپ کے لیے, اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں خدمت خلق کے حوالے سے, کہ یہ ایسی عظیم ہستیاں بھی یہ کرتی ہیں, تو اگر وہ یہ کرتے ہیں تو ہم تو بہت پیچھے ہیں, ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا آپ کیا نوش فرمائیں گی؟ تو آپ نے سیدہ پاک نے حضرت علی سے کبھی زندگی میں کچھ مانگا نہیں تھا. اس دن آپ نے کہا کہ یا علی انار پہ دل کر رہا ہے, میرے لیے انار لے کے آئیے. آپ سن کے خوش تو بڑے ہوئے کہ جی انہوں نے کچھ مانگا, مگر پریشان ہو گئے کہ پیسے نہیں تھے. پھر بھی گھر سے نکلے, بازار گئے. میں مختصر آپ کے سامنے واقعہ رکھ دیتا ہوں, مقصد پیغام سمجھنا ضروری ہے. بازار گئے, بازار سے کسی سے 1 درہم ادھار لیا, انار خریدا, واپس آ رہے تو راستے میں ایک غریب بیمار مصیبت میں ایک بزرگ لیٹا ہوا تھا اور زور زور سے صدائیں لگا رہا تھا, ہے کوئی اللہ کے واسطے میری مدد کر دے. اب حضرت علی کے کان میں کسی کی مدد کی صدا جائے اور آپ اس طرف نہ جائیں, ایسا ہو نہیں سکتا. تو حضرت علی ان کی طرف, اس بندے کی طرف گئے, پوچھا کیا بات؟ اسے کہا جی اتنے دن ہو گئے ہیں میں ادھر پڑا ہوا ہوں, مدد مانگ رہا ہوں, میری کوئی مدد نہیں کر رہا, آپ آئے ہیں میری مدد کریں. آپ نے کہا کیا کروں تیرے لیے؟ اس نے کہا کہ جو آپ کے ہاتھ میں انار ہے یہ مجھے دے دے. حضرت علی سوچ میں پڑ گئے, سوچا کہ یہ انار میں نے سیدہ کے لیے لیا ہے, آج اگر ان کو نہ دیا تو وہ محروم رہ جائیں گی. مگر ساتھ ہی خیال آیا, اللہ کا حکم یاد آیا, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, میرا رب فرماتے ڈو ناٹ ریفیوز اے بیگر, سائل کو واپس مت موڑو, منع مت کرو. بلکہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ بڑا قیمتی سبق ہے جی اس کے اندر. یہ لاہور کے جو ہم جب رکتے ہیں نا ادھر ٹریفک لائٹس کے اندر, تو یہ سبق اگر یاد ہو تو غلطی نہیں ہوگی, باقی آپ سمجھ ہی جائیں گے, بس اشارہ ہی کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھوڑے پہ بھی سوار, گھوڑا یعنی ایک اعلیٰ سواری ہوتی ہے, ایفلوئنس امیری کی نشانی ہوتی ہے. عام بندے کے پاس کہاں سے گھوڑا آنا ہے, جس طرح عام بندے کے پاس پراڈو لینڈ کروزرز کہاں سے آنی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑے پہ بھی سوار, سائل اگر تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہے نا تو اس کو خالی نہ موڑ, اس کو دے. تو حضرت علی کو جب یہ خیال آیا نا کہ اگر اس نے جو مانگے نہ دیا تو یہ تو میں اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے خلاف چلا جاؤں گا, اور دوسری طرف یہ خیال تھا کہ سیدہ نے زندگی میں پہلی دفعہ کچھ مانگا ہے, نہ دیا تو محروم رہ جائیں گی. تو آپ نے اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ انار جو تھا اس کو دیا. جو ہی اس نے کھایا صحت یاب ہو گیا, دعائیں دینے شروع ہو گیا. آپ اتنا کہہ کر گھر آ گئے. جب آپ گھر آئے نا تو دروازے کے سامنے کچھ دیر کھڑے ہو گئے, پریشان ہو گئے, یہ سوچ کر کہ آج کیا کہوں گا کہ ایک ہی دفعہ آپ نے انار ہی مانگا ہے اور علی وہ بھی نہیں لا سکا. تو دروازہ جب کھٹکھٹایا, سیدہ نے دروازہ کھولا تو حضرت علی نے آنکھیں جھکائی ہوئی تھیں. آپ نے اوپر دیکھے بغیر آپ نے کہا کہ مجھے آج افسوس ہے, آپ نے ایک دفعہ ہی میرے سے کچھ ریکویسٹ فرمائش کی ہے اور میں نہیں لا سکا. تو جو ہی آنکھیں اٹھائیں نا انہوں نے, سیدہ کے چہرے پر آنکھیں پڑی تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ مسکرا رہی تھی اور حشاش بشاش بالکل صحت یاب تھی. آپ نے فرمایا یا علی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا نے فرمایا علی اللہ کا فرمان ہے کہ سائل کو خالی نہ موڑو. آپ نے اس سائل کی جو خدمت کی اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے صحت بخش دی. میرے بھائیوں, غریب کی مدد کرو, اور وہ اگر امیر بھی آپ کے پاس ہو کے آ جائے نا, مدد مانگے اس کی, یار مدد کرو, خدمت کرو اس مخلوق کی. اس لیے نہیں کیونکہ وہ مخلوق کی کوئی اوقات ہے, خدمت کرو مخلوق کی کیونکہ وہ مخلوق خدا کی تخلیق ہے. اللہ کے بندے سمجھ کے ان کی خدمت کرو, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ان خوش نصیبوں میں سے کر دے گا جو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے. میرا اللہ کرے گا, میرا اللہ آپ کو اس دنیا میں وہ مقام عطا فرمائے گا جو عظیم ہوگا, آپ کو حق حلال کی روزی عطا فرمائے گا, اور آخرت میں آپ کو جنت عطا فرمائے گا, وہ بھی ایک آنریبل سسٹننس ہے. ڈو ناٹ لیٹ them serve your needs, یعنی دوسروں کو اپنی ضروریات پورا کرنے کا موقع نہ دینا جب اپنی ڈیوٹی پہ ہوگے.
آپ اپنی ڈیوٹی پہ ان کی ضرورت پورا کرنے کھڑے ہیں، آپ کی ضرورت میرا اللہ پورا کرے گا. یہ بنیادی سبق ہے. آپ اللہ کی مخلوق کی اللہ کی رضا کے لیے ضرورت پوری کریں. آپ ان کے جان مال کی اللہ کی رضا کے لیے مخلوق سمجھ کے حفاظت کریں، میرا رب آپ کی حفاظت کرے گا. آپ جب اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ میرا رب آپ کو کبھی بھی زندگی میں ظالم نہیں بننے دے گا، آپ کو محفوظ کر لے گا. میرا رب آپ کو کبھی دوسروں کو ایکسپلوئٹ نہیں کرنے دے گا، کسی سے چائے پانی لینے کی توفیق ہی نہیں دے گا. میرا رب آپ کو اپنا اتنا دے دے گا، آپ کو اور کوئی بھوک ہی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ دینے والا ہے. اس کے خزانے نہیں ختم ہوتے، بندوں کے ختم ہو جاتے ہیں. اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو میک اٹ ایڈمریبل، میک اٹ آنریبل، میک اٹ نوبل. اپنی کردار کی جو بنیاد ہے اس کو انٹیگریٹی، غیرت کے اوپر رکھو، نہ کہ موقع اور اپرچونٹی کے اوپر رکھو. عموماً جو بندے غلطی کرتے ہیں وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرتے ہیں، جب بھی غلطی کرتے ہیں. مگر جنہوں نے غیرت کا دودھ پیا ہوتا ہے، غیرت کے اوپر اپنی زندگی کے فیصلوں کی بنیاد رکھی ہوتی ہے، جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر غیرت مند ہو کے چلتے ہیں، اللہ کے فضل سے میرا رب ان کو ہر گناہ سے محفوظ کر لیتا ہے. وہ ایسے کوئی کمپرومائز زندگی میں نہیں کرتے. اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آپ کو پولیس کریڈینشلز ملنے ہیں، آپ کے نام کے ساتھ یہ جو خطابات لگائے جانے ہیں، یہ ٹائٹلز جو لگائے جانے ہیں، یہ آپ کو وہ بنائیں گے کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے آنے والے بعد میں جو بندے ہیں وہ آپ کے کریڈینشلز، آپ کا نام پڑھ کے، آپ کے اعمال دیکھ کے آپ کی مثال پر چلنے کی اللہ سے دعا کریں گے. اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میرا رب آپ کا نام زندہ رکھے گا، آپ کا نام زندہ رہے گا. ان بلڈنگز کے بورڈز ایسے ہوں گے جس کے اندر آپ کی طرح کے بندے آپ سے پہلے کسی کی مدد کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ان کے نام آج بھی وہاں لکھے ہیں. اور جب جب ان کا کوئی نام پڑھے گا تو ان کے لیے دعا ضرور کرے گا، میرا اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے گا. اور اس بندے کا نام میرا رب اس دنیا میں بھی زندہ رکھتا ہے اور آخرت میں بھی زندہ رکھتا ہے. دس از یور جاب. اور میں یہ اس شعر پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. جی یاد رکھیے گا، قابل قدر ہے، قابل قدر ہے وہ مرد مسلمان جس نے، قابل قدر ہے وہ مرد مسلمان جس نے سخت حالات میں ایمان کی حفاظت کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.